السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اس سے قبل ہم نے 2 ویڈیوز میں کوکن ہند کی تاریخ سے متعلق خطاب کرتے ہوئے چند ایک بار یہ کہا ہے کہ جو اسلام اہل کوکن کو حاصل ہوا تھا وہ وہی اسلام تھا جو اللہ کے رسول کے سینہ مقدس پر نازل ہوا تھا، اور جس کو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور مسلمان تاجر یہاں لے کر آئے تھے۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ سندھ کی جانب سے آنے والا اسلام ایک دور تک جو ہے سندھ میں اور گجرات کے اوپری علاقے میں، پاکستان کا جو آج علاقہ کہلاتا ہے کراچی کا، اس علاقے میں ایک لمبی مدت تک جو ہے سلفیت یا عمل بالحدیث والقرآن، یعنی قرآن اور حدیث پر عمل جو ہے جاری رہا۔ لیکن غزنوی، غوری اور دیگر بادشاہان زماں جو ہیں جب وہاں پر آئے تو اس کے بعد جو ہے وہاں سے عربی تہذیب اور عربی ثقافت اور اسلامی علوم و فنون کا خاتمہ ہوا، اور اس کے بعد وہاں پر تقلیدی جمود طاری ہو گیا، اور پھر وہاں پر فلسفہ، کلام، منطق، تصوف اور دنیا بھر کی خرابیاں پیدا ہو گئیں، اور پھر وہی اسلام آہستہ آہستہ ہندوستان کے نیچے اترا اور پورے ملک میں پھیلتا ہوا آلودہ ہو گیا۔ یہ تو سندھ کا عہد تھا، سندھ کا زوال تھا، سندھ کی اسلامی تہذیب اور اسلامی عقائد کا زوال تھا۔ لیکن مغربی ساحل جو تھا وہاں پر اسلام جو ہے آلودہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا ذکر ہم نے چند ایک بار کیا ہے ماضی میں 2 ویڈیوز کے اندر میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان تاجر یہاں آتے تھے اور اپنے ساتھ اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، اسلامی ثقافت لائے تھے۔ وہ یہیں پر مقیم ہو گئے، یہاں پر شادیاں کی اور کسی حد تک مسلمان یہاں پر جم گئے۔ اس کے بعد محمد بن قاسم اور حجاج بن یوسف کے زمانے کے بعد 3 ادوار میں، یعنی 86 ہجری، 60 ہجری، 86 ہجری محمد بن قاسم کی آمد، اور 152 ہجری اور 752 ہجری، ان 3 ادوار میں الگ الگ طور پر جو ہے مسلمانوں کے قافلے یہاں پر آئے، اور ان بادشاہوں کے ظلم اور ستم یا دیگر وجوہات کی بنا پر عربوں نے 3 بار یا 4 بار ہجرت کی ہے، اور وہ کوکن کے ساحل پر، کوکن ہی نہیں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ساحل سے، سندھ کے علاقے سے لے کر کے پورے ہندوستان کے مغربی ساحل، جس میں کوکن کا ساحل جو ہے خاص طور سے آتا ہے، شمالی کوکن، اور اس کے بعد میں ملوار کا علاقہ وہ جنوبی کوکن کا علاقہ ہے۔ یہاں پر جو مسلمان آئے 3 بار میں یا 4 بار میں، 3 قسطوں میں، بادشاہوں کے مظالم سے تنگ آ کر جو یہاں پر ہجرت کی اور یہاں پر مقیم ہو گئے، وہ اسلام جو ہے وہی اسلام تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مقدس پر نازل ہوا تھا۔ یعنی اس میں تقلیدی مذاہب نہیں تھے، اس میں تصوف کی شمولیت نہیں تھی، اس میں فلسفہ، منطق، علم و کلام نہیں تھا، اس میں تعویذ اور گنڈا نہیں تھا، اس میں ماتریدیت اور اشعریت نہیں تھی، منطقی داؤں پیچ نہیں تھے، بلکہ سیدھا سادھا وہی اسلام تھا جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یعنی خیر القرون کا اسلام، 3 زمانوں کا اسلام، جس کی ضمانت اللہ کے رسول نے دی ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، یعنی 3 زمانے جو ہیں یہ خیر القرون کے ہیں۔ محدثین کے مطابق 220 ہجری تک یہ دور جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اور یاد رہے آپ کو کہ 4 ائمہ کے مسالک جو ہیں یہ تو وجود میں نہیں آئے تھے، بلکہ ان چاروں ائمہ کا دور جو ہے 180 ہجری کے آس پاس
یا 200 ہجری سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، اور تب تک تو ان کا دین، ان کی جو فقہ جو ہے مرتب نہیں ہوئی تھی، نہ ان کے مسالک کے رواج ہوا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے مطابق حجت اللہ البالغہ اور دیگر کتب کے اندر میں، تمام ورلڈ کی اسلامک کتب کے اندر میں یہ وضاحت ہے کہ تقلید کی تقلیدی مذاہب جو ہیں 4تھی صدی ہجری کے بعد، 4تھی صدی ہجری سے قبل جو ہے ان کا وجود نہیں تھا۔ لہذا حنفیت، شافعیت، مالکیت اور حنبلیت ان کا وجود بھی نہیں تھا۔ یہ تو 400 سال کے بعد وجود میں آیا، اور جو مسلمان عرب کے اندر سے نکل کر کے آئے تھے ہندوستان کے کوکن پر، شمالی کوکن میں اور جنوبی کوکن میں، یعنی کوکن کے علاقوں میں جو سندھ سے شروع ہوتا ہے، سندھ سے لے کر راجا پور کا علاقہ، اور یہاں سے اتر کنڑ اور دکشن کنڑ اور گوا کے بعد کا علاقہ جو ہے وہ ملابار کا علاقہ، جس کو ملیبار کہا جاتا ہے، یہاں پر تقلید تو تھی ہی نہیں، بلکہ صحابہ وہی دین لے کر کے آئے تھے جو تمام گمراہیوں سے پاک تھا۔ جس وقت یہ ہندوستان میں وارد ہوئے تو یہاں کے بادشاہ جو ہیں جو ساحل پر تھے، ولبھی رائے، یہ تو بہت بات کے ہیں اس زمانے کے جو ہیں، لیکن بہرحال ولبھی رائے، راجہ بلہرا اور راجہ جزر، جس کا ذکر سلیمان تاجر سیاح نے اپنی کتب میں کیا ہے، اور مورخ مسعودی نے اپنی کتاب مروج الذہب میں کیا ہے، ان لوگوں نے، ان سیاحوں نے، ان مورخین نے اپنی کتابوں میں جو لکھا ہے کہ جب یہ ہندوستان کے ساحل پر آئے تو یہاں پر اقامت کے لیے یہاں کے بادشاہ شروع میں سد راہ بنے، رکاوٹ بنے، لیکن ان بادشاہوں اور آنے والے نوائتوں، یعنی وہ مسلمان جو نو وارد تھے۔ نوائت کس کو کہا جاتا ہے؟ نوائت کا مطلب ہے نو وارد، جو ہندوستان کے مغربی ساحل کے کوکنی جو ہیں یہ نوائتی خاندان سے ہیں۔ کلیان میں، نالا سبارہ کے اندر میں، اورنگ آباد میں، حیدرآباد میں، اور اس کے علاوہ لنکا کے ملوار میں، راجہ پور میں، مرور میں، زنجیرہ میں، کوکن کے اندر میں، روہا کے اندر میں ہیں، ان تمام علاقوں میں جو مسلمان ہیں، جو اہل کوکن ہیں، جو کوکنی کہلاتے ہیں، یہ سب کے سب جب یہاں پر جب اس زمانے میں آئے تھے، قدیم زمانے میں، تو وہی دین لے کر کے آئے تھے جو دین اللہ کے نبی کے سینے پر نازل ہوا تھا۔ تو بادشاہوں نے جب رکاوٹ ڈالی اور بات چیت ہوئی تو بادشاہوں نے کہا کہ تم کو ہمارے یہاں رہنا ہوگا، لیکن ہماری تہذیب اور یہاں پر رہ کر کے اپنی تہذیب کو تم رکھو اپنے ساتھ میں، لیکن ہماری بغاوت نہیں کرنی ہے، ہمارا وفادار بننا ہے، یہاں کے رسم و رواج کا لحاظ کرنا ہے۔ لہذا مسلمانوں نے، اس زمانے کے مسلمانوں نے بربنائے مجبوری کچھ ایسے رسم و رواج قبول کر لیے تھے جو آہستہ آہستہ بعد میں ختم ہوئے، لیکن یہ یہاں پر رہے۔ اور جب دیکھا ان بادشاہوں نے کہ یہ مسلمان جو نو وارد ہیں، نوائت ہیں، یہ ہندوستان کی تہذیب کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے اور بہت نیک ہیں، تو ان بادشاہوں نے ہندوستان کے ساحل پر، کوکن پٹی میں، پورے مغربی ساحل پر، شمالی کوکن میں، جنوبی کوکن میں، اور سندھ کے، گجرات کے بھاؤ نگر کے آگے، گجرات کے اس علاقے میں بھروچ کے بعد کا جو علاقہ ہے، ان علاقوں میں رہنے دیا، اور مسلمانوں نے اپنی مساجد قائم کی، اپنی بستیاں قائم کی، اپنے مکانات تعمیر کیے، اپنے بازار قائم کیے، اور اپنی تہذیب کو پروان چڑھایا۔ یہ بادشاہ جو ہیں مسلمانوں سے اتنا متاثر تھے، اور ان کی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ دیکھ کر کے، دینداری دیکھ کر کے، کہ یہ یہاں کے ان کوکنی مسلمانوں سے، ان مغربی ساحلی مسلمانوں سے محبت کرنے لگے، یہاں تک کہ ولبھی رائے، راجہ بلہرا اور راجہ جزر، یہ مورخین جیسے کہ عبد الماجد، اور اس کے علاوہ عبد الماجد ہے، اور اللہ اکبر، مسعودی جو ہے، مسعودی اور سلیمان تاجر جو ہے، ان کے مطابق جو ہے یہ لوگ جو ہیں ہندوستان کے ان نو وارد مسلمان، یعنی عرب کے ان نو وارد مسلمانوں، نوائتوں سے اتنی محبت کرتے تھے، انہوں نے ان کو مکمل اپنی مذہبی آزادی دے رکھی تھی، تم جو چاہے کرو۔ لہذا مسلمانوں کی بڑی بڑی مساجد تھیں، ان کے بڑے بڑے مکان تھے، وہ تجارت کرتے تھے، کاشتکاری کرتے تھے، اور ہندوستان کے
بات گزار بن کر رہے، ہندوستان کے وفادار بن کر کے رہے۔ مسعودی کہتے ہیں اور سلیمان تاجر دونوں اپنے بکس میں کہتے ہیں کہ ولبھی راؤ، اور یہ ان کا عقیدہ تھا، ہندوستان کے ہندوؤں کا یہ عقیدہ تھا اور ہندوستان کے تمام راجاؤں کا یہ عقیدہ تھا کہ اس قوم کی بنا پر، وہ قوم جو عرب سے آئی ہے، جو ہندوستان کے مغربی ساحل پر مقیم ہے، یہ قوم اتنی مقدس ہے، اتنی پاکیزہ ہے کہ ان کے بادشاہوں کی عمریں 50-50 سال ہوئی ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری عمری لمبی لمبی عمریں اور ہماری شاندار کامیابی، جنگوں میں ہماری جیت ان نووارد نوائتیوں، ان نووارد مسلمانوں کی بنا پر ہے جو ہمارے ہندوستان کے مغربی ساحل پر آئے ہیں۔ ان کی وجہ سے ہماری عمریں لمبی ہوتی ہیں اور فتوحات میں برکت ہوتی ہے۔ یہ راجہ بلہرا کے زمانے میں عام خیال تھا۔ مسعودی نے اور سلیمان تاجر نے اس کا ذکر اپنی کتابوں میں کیا ہے کہ ان کی وجہ سے وہ ان سے محبت کرتے تھے، ان کے بارے ان کو چھوٹ دیا کرتے تھے اور ان کو بہت ان سے محبت کرتے تھے، ان کو پوری چھوٹ دیا کرتے تھے۔ یہ تھا وقار مسلمانوں کا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد کے زمانوں میں جب ہندوستان میں یہ مسلمان آئے تھے تو آنے کے بعد کچھ ایسی باتیں یہاں کے مقامی ہندوؤں کی جو رسم و رواج تھے انہیں قبول کرنا پڑے، اور وہ سماجی اور ثقافتی اور تہذیبی قسم کے ہوں گے۔ یقیناً شرک اور بدعت والے گناہ تو نہیں ہیں، جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے اس میں پوجا پاٹ شرک بدعت تو نہیں تھی، البتہ سماجی تہوار اور رسم و رواج اور لباس اور زیورات اور کھانا پینا اور ثقافتی تہذیبی امور میں البتہ آنے والے ان روایتیوں نے، نوباردوں نے البتہ تقلید کی، یعنی ان پر تقلید کا مطلب وہ تقلید نہیں چار اماموں کی، بلکہ ان کی بات کو مانا، ان کو اختیار کیا، لیکن اپنی تہذیب، اپنا اسلام وہی رکھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہوا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان جو ولبھی، جو راجہ جزر، ولبھی رائے، بلہرا، ان راجاؤں کے ماتحت الگ الگ زمانوں میں رہے، خاص طور سے 250 ہجری اور 350 ہجری۔ 250 ہجری جو ہے سلیمان تاجر کا زمانہ ہے جب اس نے کتاب لکھی تھی، اور 350 کے آس پاس یہ مسعودی مورخ جو موجود تھا، اس نے آنکھوں دیکھا حال نقل کیا ہے۔ سلیمان تاجر نے اور مورخ مسعودی نے اپنی کتابوں کے اندر میں اس زمانے کے حالات نقل کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہاں کے بادشاہوں کا یقین تھا کہ آنے والے ان عرب مسلمانوں کی بنا پر ہم کو برکت ملتی ہے، ہماری عمریں لمبی ہوتی ہیں، فتوحات ملتی ہیں، اور ان کے آنے سے ہماری زندگی کے راستے کھل گئے۔ یہ محبت تھی، یہ مقام تھا ان مسلمانوں کا جو اللہ کے رسول کے دین کو لے کر کے آئے تھے۔ بابرکت ہے وہ مسلمان اس زمانے کے، اور آج کے بھی مسلمان بابرکت ہیں۔ انہیں احسان مند ہونا چاہیے اپنے پرکھوں کا، اپنے ان آباء و اجداد کا جو ہندوستان میں اللہ کا دین لے کر والد ہوئے تھے۔ مجھے یقین ہے اور میں نے پڑھا ہے کہ علاؤالدین خلجی نے، جب علاؤالدین خلجی کا جب دور آیا تو علاؤالدین خلجی نے جب حملہ کیا یہاں کے ہندو راجا پر، یہاں کی کوکنی مسلمان اہل کوکن نے ان کا ساتھ نہیں دیا، مسلمان فوجوں سے لڑنے کے لیے باہر نکل آئے، اور جب جنگ ہوئی اور علاؤالدین خلجی فتح یاب ہوا تو علاؤالدین خلجی کا غیظ و غضب میں تھا، بے حد غصے میں تھا، کہا کہ میں ان ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ تمام مسلمانوں کو جو بزرگ تھے جب سامنے لا کر کھڑا کیا، یہ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ علاؤالدین خلجی ان کو موت کے گھاٹ اتار دے گا، کیونکہ ہم نے یہاں کے ہندو راجا کے ساتھ جنگ کی ہے مل کر کے علاؤالدین کے خلاف۔ علاؤالدین نے جب سوال کیا کہ تم نے، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان بادشاہ ہوں، تم نے میرے خلاف جنگ کی، تو وہ اہل کوکن جو بزرگ تھے انہوں نے کیا کہا، اے علاؤالدین، ہم ہندوستان کے ساحل پر آئے، بے یار و مددگار تھے، وہاں کے بادشاہوں نے ہم کو نکالا، وہاں کے اہل مال و زر نے ہم کو وہاں سے نکال دیا، ہم جب یہاں پر آئے ان لوگوں نے ہم کو اپنی زمین دی، ہمیں یہاں رہنے دیا، ہمیں مکان بنانے دیے، ہمیں اپنی مساجد کا قیام کرنے دیا، اور ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی مکمل آزادی دی۔ یہاں کے بادشاہوں نے پر کرم کیا، ہم پر رحم کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جب یہاں پر آئے تھے
ان لوگوں نے ہم کو اپنی زمین پر رہنے دیا، ہم پر احسان کیا۔ اس قسم کے کلمات سن کر کے علاء الدین خلجی کا غیظ و غضب کافور ہو گیا۔ علاء الدین خلجی نے ان منطقی اور معقول دلائل کو سننے کے بعد ان سب کو معاف کر دیا۔ لہذا اس سے ایک بات معلوم پڑتی ہے کہ مسلمان جس کسی ملک میں رہتے ہیں وہاں سے غداری نہیں کرتے۔ آج ہندوستان کے مسلمانوں کو غدار کہا جاتا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہم یہاں پیدا ہوئے، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا تمدن یہاں پروان چڑھا۔ ہم نے اس ملک کو ایک عظیم الشان تمدن دیا، تہذیب دی، بڑی بڑی عمارتیں دیں، بڑی بڑی مضبوط حکومتیں دیں، اور اس کے نشو و ارتقاء میں ہم نے ساتھ دیا۔ اور یہاں کے لوگ جو ہیں ہم کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے خمیر میں یہ بات نہیں۔ ہندوستان میں وارد ہونے والے ان روایتیوں نے ہندوستان کے بادشاہ کا ساتھ دیا، اور اللہ کے رسول نے جب مسلمانوں نے جب ہجرت حبشہ کی تھی تو حبشہ کے راجا پر حملہ کر دیا تھا کسی پڑوسی ملک نے، تو مسلمانوں نے، بخاری کی حدیث شریف ہے، اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ لیکن اس راجا نے کہا، حبشہ کے بادشاہ نے کہا، شاہ حبشہ نے، کہ نہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ وقتی طور سے یہاں پر آئے ہیں، ان کو معاف کر دیا۔ یہ ہے ہندوستان کے مسلمانوں کی اور کوکن کے ساحل پر بسنے والے نووارد ان روایتیوں کی جو اس زمانے میں موجود تھے۔ اور غالباً یہی وجہ تھی سلیمان تاجر اور مسعودی کے بیان کردہ اس بیان میں یہ حقیقت پوشیدہ ہے کہ وہاں کے راجے ولبھی رائے، اور یہ خاص طور سے بلہرا راجا جو ہے، یہ دیوانہ تھا مسلمانوں کی اس محبت کا، اور یہاں کے ہندوؤں کا یقین تھا کہ مسلمانوں کے وجود کی برکت سے، ان نووارد روایتیوں اور اہل کوکن کی برکت سے جو ہے ہمارا ملک جو ہے شاداب ہے، سرسبز ہے، اور فتوحات حاصل کرتا ہے، اور ہمارے راجاؤں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ یہ عقیدہ تھا۔ کاش کہ یہی عقیدہ کچھ بدکار قسم کے لوگ جو ہیں غداری کرتے ہیں اور پوری قوم بدنام ہوتی ہے۔ کاش کہ ہندوستان کے موجودہ لوگ بھی مسلمانوں کی ایمانداری کا یقین کریں اور وہ سلوک نہ کریں جو وقتاً فوقتاً دیکھنے میں آتا ہے۔ کچھ لوگ اور بھی ہیں جو کہتے ہیں کوفی لا یوفی، ان کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، یہ قوم بھروسے کی نہیں۔ یہ لوگ جو ہیں ان اہل کوکن پر اعتراض نہیں کرتے، انہوں نے تفریق کر دی ہے۔
مسلمانوں میں تفریق کا مسئلہ ہے یہ کہ یہاں کے مسلمان ایسے ہیں اور یہ کوکن کے لوگ ایسے ہیں، یو پی کے لوگ ویسے ہیں اور دکن کے لوگ ایسے ہیں۔ یہ تمام باتیں ناجائز اور حرام ہیں۔ تمام مسلمان اللہ کے بندے اور ایک رسول کی امتی ہیں، ایک دین کے ماننے والے ہیں۔ یہ تمام مقامی اور لوکل قسم کی خرافات اور حفوات سے بچنا چاہیے۔ یہ قوم وہ قوم تھی، نوبارد قوم، جس نے اس زمانے میں وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ علاء الدین نے ان کو معاف کر دیا۔ علاء الدین خلجی نے ان دلائل کو سن کر ان کو معاف کر دیا، اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں یہاں پر بسے، اور آج موجودہ دور تک جو ہے یہ قوم باقی ہے۔ مخدوم مہائمی علیہ الرحمہ یہ خود ایک صحیح عقیدے کے صوفی تھے۔ آج ان کے مزار پر جو ہو رہا ہے یہ یہاں کے مقامی لوگوں کی غلطی ہے، مقامی مسلمانوں کی غلطی ہے جو وہاں پر عرس کرتے ہیں اور دنیا بھر کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، سندل نکالتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں، ڈھول تاشا پیٹتے ہیں۔ یہ ذاتی غلطی ہے، لیکن خود مخدوم مہائمی ایک عظیم الشان محدث، ایک متقی پرہیزگار نوایتی کوکنی مسلمان تھے۔ ان کی کتاب جو ہے تفسیر میرے پاس موجود ہے، اس کا میں نے مطالعہ کیا ہے۔ اس میں بالکل عمل بالحدیث، قرآن اور حدیث کی دلیل ملنے کے بعد کچھ اور نہیں ماننا چاہیے۔ ہمارے سلفی علماء نے مخدوم مہائمی کو اہل حدیث علماء میں مقام دیا ہے۔ ہماری کتابوں کے اندر میں ان کو اہل حدیث علماء میں گنوایا ہے ماشاء اللہ، اور ان کے والد کلیان میں بومل بازار میں مدفون ہیں، اور میں بتا چکا ہوں کہ 752 یا 152 یا 60 ہجری یا 86 ہجری میں جو وارد ہونے والے مسلمان تھے نا، تاریخ میں لکھا ہے کہ اس زمانے کے مسلمانوں میں سے کلیان کے اندر جو ہے کچھ روایتی آباد تھے۔ یقیناً وہ اس وقت آباد تھے جب کا ذکر مورخ نے کیا ہے، لیکن یہ اس پہ شک نہیں کہ جب اہل کوکن جو ہے روایتی ہیں، نووارد ہیں، اور اسی قوم کی اولاد میں سے ہیں جو ہندوستان کے مغربی ساحل پر شمالی کوکن اور جنوبی کوکن میں وارد ہوئی تھی، تو یقیناً یہ وہی لوگ ہیں، انہی کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو برکت دے کہ جنہوں نے ہندوستان کو اپنے قدموں سے شرف یاب کیا اور ایک جدید تمدن کی بنا ڈالی۔ ہاں، بعد کے زمانوں میں جو ان میں بدعات و خرافات پیدا ہوئیں اور اس کی تفصیل ہے، وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اصل میں یہ قوم جب آئی تھی تو صحیح دین لے کر کے آئی تھی، اور اس کے بعد بہت کچھ تاریخ ہے
انشاءاللہ مستقبل میں ہم بیان کریں گے.